ڈیئر ویئرس، ایک مشہور کہاوت ہے کہ آپ صرف اپنے سوچنے اور دیکھنے کے نظریے کو تبدیل کریں اور پھر دیکھیں کہ آپ کیسے تبدیل ہوتے ہیں۔ اسی بات کو لوگوں کو مزید سمجھانے کے لیے جوزف نیوین نامی ایک آتھر نے 2022 میں ڈونٹ بلیو ان ایوری تھنگ یو تھنک کے نام سے ایک کتاب لکھی۔ اس کتاب میں انہوں نے سمجھایا کہ ذہن میں آنے والے ہر خیال کا جواب دینا ضروری نہیں ہے۔ آپ کو اپنی زندگی میں سب سے اہم چیزوں پر توجہ دینی چاہیے۔ ہر سنی، دیکھی یا کہی ہوئی بات پر یقین کرنا ضروری نہیں ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ کیا حقیقت ہے اور کیا نہیں۔ یہ کتاب سکھاتی ہے کہ کیسے ہم اپنے ذہن میں آنے والی ہر سوچ سے نکل کر اسے سمجھ کر اس پر قابو پا کر بہتر زندگی گزار سکتے ہیں۔ یہ کتاب ٹوٹل 17 چیپٹرز پر مشتمل ہے اور اسی کتاب کے پہلے چیپٹر کے بارے میں آج میں آپ کو بتاؤں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اینڈ السلام علیکم ڈیئر ویئرس، ویلکم بیک اگین ٹو مائی یوٹیوب چینل سائیکالوجی ایکسپرٹ۔ ڈیئر ویئرس، بائی پروفیشن میں ایک سائیکالوجسٹ ہوں۔ ڈیئر ویئرس، بک کے پہلے چیپٹر میں آتھر نے اس بات پر روشنی ڈالی کہ آخر ہمارے سب دکھوں اور پریشانیوں کی جڑ کیا ہے۔ اس لیے آپ سب ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا، صرف اپنے لیے۔ ڈیئر ویئرس، آتھر اس کتاب میں لکھتے ہیں کہ بے شک کبھی کبھی ہمیں زندگی میں کئی مشکل اور تکلیف دہ لمحات کا سامنا کرنا پڑتا ہے جن کو کوئی روک نہیں سکتا، لیکن ہمارے پاس ہمیشہ یہ چوائس ہوتی ہے کہ ہم اس تکلیف کو محسوس کریں یا نہیں اور اس پر کیسا ری ایکشن دیں۔ مطلب دکھ محسوس کرنے کا آپشن ہمارے پاس ہمیشہ ہوتا ہے۔ وہ مزید لکھتے ہیں کہ جب بھی ہماری زندگی میں کوئی برا واقعہ پیش آتا ہے تو ہمیں 2 تیروں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ پہلا تیر ہمیں جسمانی تکلیف دیتا ہے اور دوسرا تیر ہمیں ذہنی تکلیف دیتا ہے۔ لیکن زندگی میں ہم ہمیشہ پہلے تیر کو نہیں روک سکتے، مگر دوسرا تیر ہمارے پہلے تیر کا ری ایکشن ہوتا ہے۔ دوسرا تیر ہمارے اختیار میں ہے کہ ہم اس سے اپنے آپ کو زخمی ہونے دیں یا نہیں۔ اس بات کو سمجھانے کے لیے آتھر نے ہمارے ساتھ ایک بہت خوبصورت کہانی شیئر کی کہ کیسے ہماری خود کی سوچ ہمارے اپنے دکھوں کی وجہ ہے، کیونکہ ہم کسی بھی چیز کو تب تک نہیں بدل سکتے جب تک ہم اس کو اچھے سے جان نہ لیں، اور جب ہم اس چیز کو جان لیتے ہیں تو ہمیں اس چیز کو تبدیل کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ ڈیئر ویئرس، یہ کہانی بدھزم سے جڑی ہوئی ہے کہ بہت وقت پہلے ایک چھوٹا بچہ اپنے گرو اور ہم ساتھیوں کے ساتھ ایک چھوٹی سی جگہ پر رہتا تھا جو جنگل میں ایک چھوٹی جھیل کے پاس تھا۔ ان بچوں کا گرو جو کہ ایک مونک تھا، وہ سب بچوں کو میڈیٹیشن کرنا سکھاتا تھا۔ اس لیے وہ روزانہ بچوں کو ٹاسک دیتا کہ وہ کچھ وقت کے لیے آنکھیں بند کر کر خاموش بیٹھے رہیں اور میڈیٹیشن کریں۔ ہر بچے نے میڈیٹیشن کے بعد اپنے گرو کو رپورٹ دینی ہوتی تھی کہ میڈیٹیشن کرنے کے بعد اس کو کیسا محسوس ہوا۔ لیکن ان سب بچوں میں سے ایک بچہ ایسا تھا جو صحیح سے میڈیٹیشن نہیں کر پاتا تھا، جس کی وجہ سے وہ بہت غصہ تھا اور یہ بات اس نے اپنے گرو کو بتائی۔ لیکن اس گرو نے اس بچے سے سوال کیا کہ کیا تم جانتے ہو کہ تمہیں کس بات پر غصہ آ رہا ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں، جب بھی میں میڈیٹیشن کرنے کے لیے بیٹھتا ہوں اور خود پر فوکس کرتا ہوں تو اسے کسی نہ کسی ڈسٹربنس کا سامنا ضرور کرنا پڑتا ہے۔ کبھی باقی بچوں کا شور، کبھی پرندوں اور جانوروں کی آوازیں، تو کبھی تیز ہوا کا شور اسے میڈیٹیشن نہیں کرنے دیتی۔ تو اس گرو نے اس بچے کو جواب دیا کہ یہ تو ہوتا ہی ہے، تمہیں ان سب رکاوٹوں کو نظر انداز کر کے خود پر فوکس کرنے کا کوئی طریقہ ڈھونڈنا چاہیے۔ تو وہ بچہ اٹھ کر باہر چلا گیا اور ایسی جگہ ڈھونڈنے لگا جہاں وہ سکون سے میڈیٹیشن کر سکے، اور آخر اسے جھیل کے پاس ایک کشتی دکھائی دی۔ تو اس کو آئیڈیا آیا کہ کیوں نہ میں اس کشتی میں بیٹھ کر جھیل کے بیچ میں میڈیٹیشن کروں، جس میں وہ کامیاب بھی رہا کیونکہ اسے کسی بھی قسم کی ڈسٹریکشنز کا سامنا نہیں کرنا پڑا تھا۔ لیکن ایک دن میڈیٹیشن کے دوران اسے جھیل کے پانی میں کچھ ہلچل محسوس ہوئی۔ اس نے اپنی آنکھیں کھولیں تو دیکھا کہ دور سے کوئی کشتی اس کی طرف آ رہی ہے۔ اس نے وہیں بیٹھے غصے سے بولنا شروع کر دیا کہ تم کون ہو جو اس جھیل میں کشتی لے کر آئے؟ اپنی کشتی واپس لے جاؤ۔ لیکن وہ کشتی اس بچے کی کشتی کے ساتھ ٹکرا کر رک گئی۔ بچے کو بہت غصہ آیا اور اس نے پھر پوچھا کہ اس کشتی میں کون ہے؟ لیکن جب اسے کوئی جواب نہیں ملا تو اس نے اٹھ کر دیکھنا چاہا تو اس نے دیکھا کہ وہ کشتی تو بالکل خالی ہے، اور شاید تیز ہوا کی وجہ سے یہ کشتی پانی میں تیر کر اس تک آ گئی۔ خالی کشتی کو دیکھ کر اس نے سوچا کہ اس میں تو غصہ کرنے والی کوئی بات ہی نہیں ہے، تو ایسے اس کا غصہ فوراً ختم ہو گیا۔ اس وقت اسے اپنے گرو کا ایک سوال یاد آیا کہ کیا تم جانتے ہو کہ تمہیں کس بات پر غصہ آ رہا ہے؟ اس بچے کو سمجھ آیا کہ غصے کی اصل وجہ باہر کے لوگ یا سچویشن نہیں ہے، بلکہ اس کا خود کا ری ایکشن ہی اس کے غصے کی وجہ ہے۔ اس بچے نے کہا کہ جیسے اس خالی کشتی میں کوئی طاقت نہیں ہے کہ وہ مجھے غصہ دلا پائے، اسی طرح لوگ اور سچویشن جو مجھے غصہ دلاتی ہیں وہ بھی اسی خالی کشتی کی طرح ہیں، ان میں میرے رسپانس کے بغیر مجھے غصہ دلانے کی پاور نہیں ہے۔ یہ سمجھنے کے بعد وہ بچہ واپس اپنی جگہ آ گیا اور باقی بچوں کے ساتھ مل کر میڈیٹیشن کرنے لگا۔ میڈیٹیشن کے دوران محسوس ہونے والی ہر ڈسٹربنس کو وہ ایک خالی کشتی کی طرح سمجھتا اور اپنے اندر سکون کو بنائے رکھتا۔
تو ڈیئر ویورز، یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ ہماری خود کی سوچ اور ریئیکشنز ہی ہماری سب دکھوں اور مسائل کی وجہ ہے۔ ڈیئر ویورز، ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ کبھی کبھی خاموشی بہت ضروری ہوتی ہے۔ کسی سچویشن پر ریئیکشن نہ دینا اتنا ہی ضروری ہے کہ جیسے ہمارے لیے ہوا، اور اتنی ہی ضروری ہے کہ جیسے ایک پودے کے لیے سورج کی روشنی۔ آتھر اس بک میں مزید لکھتے ہیں کہ ہمارے احساسات بیرونی واقعات سے نہیں بلکہ ان واقعات کے متعلق رکھی گئی ہماری اپنی سوچ سے آتے ہیں۔ ہم اس سچویشن کو اپنے دماغ میں کیسے انٹرپریٹ کر رہے ہیں، اس کو کیا مطلب اور کیا نام دے رہے ہیں، یہ چیز ہمیں اچھا یا برا محسوس کرواتی ہے۔ جیسے شیکسپیئر کا ایک فیمس کوٹ ہے، وہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی چیز اچھی یا بری نہیں ہوتی، ہماری سوچ اس کو اچھا یا برا بناتی ہے۔ اور سائیکالوجی کے مطابق بھی ہمارے خیالات ہمارے جذبات بناتے ہیں، مطلب جیسی ہماری سوچ ہوگی ویسے ہی ہمارے جذبات ہوں گے۔ ڈیئر ویورز، ایک بات یاد رکھیں کہ آپ کو صرف اپنے دماغ پر اختیار ہے، باہر کے واقعات پر نہیں۔ جب آپ اس بات کا احساس کریں گے تو آپ کو بہت طاقت ملے گی۔ مثال کے طور پر آپ کسی کیفے میں بیٹھ کر چائے پی رہے ہیں، سیم اسی جگہ آپ کی نیکسٹ ٹیبل پر بھی ایک اور انسان بھی بیٹھا ہے جو خوشی خوشی چائے پی رہا ہے، لیکن وہاں بیٹھے ہوئے آپ کسی ایسی چیز کے بارے میں سوچ رہے ہیں جو آپ کو بالکل بھی پسند نہیں ہے، اور آپ اسی وجہ سے غصے میں جل بھن رہے ہیں۔ لیکن آپ کی ساتھ والی ٹیبل پر بیٹھا ہوا شخص اسی جگہ بہت انجوائے کر رہا ہے اور خوش ہے، اور ہر کوئی وہاں ایک اچھا وقت گزار رہا ہے سوائے آپ کے۔ آپ دونوں میں صرف ایک ہی ڈیفرنس ہے، اور وہ ڈیفرنس ہے سوچ کا، اور یہی سوچ آپ دونوں کی فیلنگز کو ایک دوسرے سے مختلف بنا رہی ہے۔ ڈیئر ویورز، گوتم بدھا کا ایک فیمس کوٹ ہے، وہ کہتے ہیں کہ آخر میں صرف 3 چیزیں ہی اہمیت رکھتی ہیں۔ پہلی یہ کہ آپ نے کتنے پیار سے لوگوں کے ساتھ رویہ اختیار کیا، دوسرا کہ آپ نے کتنی نرمی سے زندگی گزاری، اور تیسرا یہ کہ آپ نے کتنی خوش اسلوبی سے ان چیزوں کو چھوڑ دیا جو آپ کے لیے اہمیت نہیں رکھتی تھیں۔ ڈیئر ویورز، ہماری یہی وہ سوچ اور انٹرپریٹیشن ہے جو ایک اینک کی طرح کام کرتی ہے، اور اسی اینک کے ذریعے ہم اس دنیا کو دیکھتے ہیں۔ جو بھی سوچ یا مطلب ہم کسی واقعے کو دیتے ہیں، جیسے کہ افسوس یا خوشی، وہ ہمارے اوپر ہے، اور یہی ہماری زندگی کی حقیقت کو بناتا ہے۔ ہماری سوچ اور تجزیے ہی ہماری لائف کے ایکسپیرینس کو اصل میں شکل دیتے ہیں، یعنی کہ پرسیپشن آف ریئلٹی بناتے ہیں۔ ویورز، اس پوائنٹ کے حوالے سے میں اگلی ویڈیو میں مزید بات کروں گی، کیونکہ اس کتاب کا سفر ابھی ختم نہیں ہوا، کیونکہ اس میں اور بھی ایسے نئے راز چھپے ہیں جو آپ کی زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ اس لیے اس چینل کے ساتھ جڑے رہیے گا۔ تھینک یو فار واچنگ دس ویڈیو۔ نیکسٹ